تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور اس کے سوا ہم کسی کو معبود سمجھ کر نہیں پکاریں گے، اور بے شک اللہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں، اور حج اور عمرہ بھی پہلے سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے، نمازیں بھی پہلے سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں، اور صدقہ اور خیرات بھی پہلے سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ سب کچھ زیادہ ہونے کے باوجود ہم مسلمان جو ہیں وہ پستی میں ہی چلتے جا رہے ہیں، یعنی ہم اندھیروں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں؟ تو اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اس کو آج کے دور میں ہم مسلمانوں نے سب سے چھوٹا گناہ سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور اگر دوسرے معنوں میں دیکھیں تو ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا، اس کو گناہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور وہ ہے شرک۔ شرک کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ قیامت کے دن جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا، مگر شرک کبھی معاف نہیں کرے گا، اور جس نے شرک کیا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اور آج ہم مسلمانوں نے شرک کو شرک ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا اتنی شرک سے بھر چکی ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں آپ کو شرک اور اس کی اقسام جب بتاؤں گا تو آپ اپنے ارد گرد گھوم کے نظر گھما کے دیکھیں تو آپ کو بھی یہی لگے گا کہ شرک جو ہے وہ واقعی اب اس دنیا میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ تو اب جو موجودہ دور ہے اس میں جو شرک ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے یہ کہہ دیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہیں، ہمیں عملی طور پہ بھی اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ ہم عملی طور پہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اگر آپ دیکھیں تو آج ہم نے آرٹ اور کلچر کے نام پہ، ڈیکوریشن کے نام پہ، اور اگر آپ دوسرے معنوں میں دیکھیں تو ہم نے کافروں کا کلچر جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ تو ان چیزوں کے نام پہ ہم نے جو بت اور یہ جو اسٹیچوز ہیں یہ اپنے گھروں میں ہم نے سجا لی ہیں، جو غیر ضروری تصویریں ہیں جو دیواروں پہ ہم نے اپنے گھروں میں سجا لی ہیں، یہ سب کی سب جو ہے نا یہ فارم آف شرک ہیں۔ اب اگر کسی کے گھر میں ڈیکوریشن پیس پڑا ہوا ہے، چاہے اس کی شکل کچھ بھی ہے، وہ کوئی خرگوش کی شکل ہو سکتی ہے، کوئی ہرن کی مجسمہ ہو سکتا ہے، کوئی شیر کا مجسمہ ہو سکتا ہے، کوئی ایگل ہو سکتا ہے، تو وہ بھی بت ہی ہے اس میں۔ اور ان بتوں میں جو خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام نے توڑے تھے، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی بت ہے، یہ بھی بت ہے، صرف شکلوں کا فرق ہے، اور آپ کہہ لیں کہ جسامت کا فرق ہے۔ وہ بھی بے جان تھے، یہ بھی بے جان ہے۔ وہ بھی اس وقت کے لوگوں کو نہ کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے تھے، اور یہ بھی آج کے دور میں نہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، ان کو ان بتوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، چاہتے تو وہ پڑے رہتے، ان کو کیا تھا، وہ تو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان بتوں کو توڑ کے تو یہ عملی طور پہ ثابت کیا کہ وہ صرف زبان سے یہ نہیں کہتے بلکہ عملی طور پہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب شہر کے لوگ سب باہر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بت کو نہیں توڑا جو بڑا بت تھا، اور اس کے کندھے پہ وہ کلہارا رکھ دیا۔ اور جب شہر کے لوگ باہر سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے باطل خداؤں کو کسی نے توڑ دیا ہے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بارے میں باتیں کرتے سنا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس بڑے بت سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کس نے یہ سارا باقی بت توڑے ہیں۔ تو وہ جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ بت کیسے بات کر سکتا ہے، یہ تو بے جان ہے۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ بے جان ہے، یہ تمہیں کچھ بتا نہیں سکتا کہ یہ کس نے ان کو توڑ دیا، تو پھر تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے؟ تو وہ بجائے سمجھنے کے، غور و فکر کرنے کے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی خلاف ہو گئے۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ پہ جب خانہ کعبہ پہنچے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بتوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ چاہتے تو صحابہ کرام سے کہہ سکتے تھے کہ ان بتوں کو اٹھا کے تو شہر سے باہر پھینک آؤ، خود ہی یہ کافر لوگ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا اور سب صحابہ کے سامنے توڑا، اور یہ پیغام دیا کہ میں نے صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پہ بھی شرک کو اپنے آپ سے بچایا ہے اور ان بتوں کو توڑا ہے۔ اور یہ پیغام انہوں نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں بتوں کو سجانا نہیں ہے بلکہ ختم کرنا ہے۔ تو اب لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں کہ جی میری داڑھی نہیں ہے، میری نمازیں نہیں ہیں، تو یہ جو شرک ہے، یہ جو بت ہیں، ان کو ختم کرنا، ان تصویروں کو ختم کرنا بھی تو سنت ہے۔ تو آپ جو میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ جی میری داڑھی نہیں ہے، تو یہ بتوں کو توڑنا، بتوں کو ختم کرنا، تصویروں کو ختم کرنا، یہ بھی تو سنت ہے۔ تو آپ یہ بھی سنت تو پوری کریں۔ یہ لوگ اس طرف نہیں آئیں گے۔ اب اگر آپ نظر دہرائیں تو آپ کو شرک کی بہت سی اقسام نظر آئیں گی۔ آپ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں چلے جائیں، وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے بت بنائے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹیز کی زینت بڑھاتے ہیں، یہ ہماری سوسائٹی کے خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ بلکہ ایک لاہور میں ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، انہوں نے تو پورا ایک بلاک بنایا ہوا ہے احرام مصر کے اوپر، اور وہ جو باطل خدا ہیں وہ انہوں نے بڑے بڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک اسلامک ملک میں رہتے ہیں، پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، تو یہاں پہ اگر ہم باطل خداؤں کو، ان کے مجسموں کو ادھر جگہ جگہ سجائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا؟ اللہ کبھی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ ہم جو ہے وہ اپنے راستے سے بہت دور بھٹک چکے ہیں۔ تو آج ہمیں جو ہے یہ اپنے آپ کو ان جو شرک کی فارمز ہیں، جو شرک ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ورنہ آپ بھول جائیں کہ اس ملک میں کوئی خوشحالی آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں خوابوں میں کیا آیا کہ کب پاکستان کے حالات صحیح ہوں گے؟ تو میں اپنے خوابوں کی بیس پہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچائیں گے، اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں پاک کریں گے، تو تب تک آپ بھول جائیں کہ اللہ کی کوئی مدد آئے گی، اور تب تک پاکستان کے جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہی ہوتے چلے جائیں گے، اور بہتری کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو اگر دیکھیں تو آپ بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں جن پہ غیر ضروری تصاویر ہیں، تو یہ بھی سب فارم آف شرک ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو جب ایک تصویر سے اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو یہ جو بت ہیں جو ہم نے اپنے گھروں میں سجائے ہوئے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ ہماری کوئی مدد کرے۔ اب میں نے جب اپنے خواب شیئر کرنا شروع کیے تو مجھے اللہ نے بہت سے خوابوں میں دکھایا بھی اور بتایا بھی کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا۔ تو اب اتنے یعنی آپ دیکھیں کہ شرک اتنا پینیٹریٹ کر چکا ہے کہ مکہ اور مدینہ بھی ان چیزوں سے پاک نہیں رہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ آپ جائیں، آپ سرچ کریں تو بہت سی آپ کو ایسی ویڈیوز نظر آئیں گی جس میں لوگوں نے اپنے جسموں پہ ٹیٹوز بنوائے ہوئے ہیں اور ان میں وہ تصاویر بنی ہوئی ہیں، اور وہ اسی کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ وہ مدینے میں جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ مکہ اور مدینہ میں ٹی شرٹس پہن کے جاتے ہیں، قمیضیں پہن کے جاتے ہیں جن کے اوپر شیروں کے یا اس طرح سے دوسرے جانوروں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں۔ تو
تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو مکہ اور مدینہ جو اتنی پاک جگہ ہیں وہ بھی شرک سے نہیں بچی ہوئی، وہاں بھی شرکی آپ کو اقسام نظر آئیں گے۔ اب جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں اگر آپ دیکھیں تو یعنی جس طرف ہم جا رہے ہیں، آپ کے بھی ذہن میں ہوگا کہ شاید آج سے 2-4 سال بعد ہمیں لائٹس اور پنکھے افورڈ کرنا بھی مشکل ہو جائے، جس طرح سے یہ بجلی کے بلز آ رہے ہیں اور مہنگائی ہو رہی ہے اور پیٹرول کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں۔ تو یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم جو بھی پلانز بناتے ہیں گورنمنٹ کے لیول پہ، جو بھی پلانز بناتے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کی مدد ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو وہ جو پلانز ہم بناتے ہیں وہ بجائے کامیاب ہونے کے وہ الٹے ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اور زیادہ قرضہ لینا پڑتا ہے اور زیادہ مہنگائی کرنی پڑتی ہے۔ تو پاکستان جب بنایا گیا تو ہم نے اللہ کے نام پہ بنایا اس کو، یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ کہ ایسی جگہ جو ہر طرح کے شرک سے پاک ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ دیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن عملی طور پہ ہم نے اپنے گھروں میں بت بھی سجائے ہوئے ہیں اور ہم نے تصاویر بھی لگائی ہوئی ہیں، اور ہم انڈین موویز بھی دیکھتے ہیں، اور انڈین موویز میں آپ کو شاید ہی کوئی ایسی مووی ملے جس میں وہ اپنے باطل خدا نہیں دکھاتے۔ تو یعنی ایک مسلمان جب وہ ایک مووی دیکھتا ہے انڈین مووی، اور اس میں وہ جب باطل خدا کے کرشمے دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہیرو جو تھا وہ ناکام ہو رہا تھا اور باطل خدا نے اس کی مدد کی اور وہ کامیاب ہو گیا، اب وہ سٹوری ایک مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان کو شیئر کرے گا اور کہے گا کہ یار تم بھی فلم دیکھنا، بڑی اچھی ہے، تو وہ اب عملی طور پہ تو وہ شرک کر رہا ہے، وہ اپنی زبان سے مانے یا نہ مانے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عملی طور پہ تو اس نے کیا ہے۔ جیسے یہ بت رکھے ہوئے ہیں اور تصاویریں رکھی ہوئی ہیں، تو ہمیں عملی طور پہ بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو اب جو اسٹیچوز ہیں، اب اللہ کی کچھ صفات ہیں، جیسے ایک صفت ہے کہ غرور اور تکبر جو ہے یہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ غرور اور تکبر صرف اللہ رب العالمین کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کرے گا تو وہ شرک کرے گا۔ تو اسی طرح اللہ کی ایک صفت ہے مصور، یعنی آرٹسٹ۔ تو اب یہ جتنی بھی تصویریں ہیں، یہ جتنے بھی بت ہیں، مجسمے ہیں، یہ صرف اللہ رب العالمین ہی بنا سکتا ہے۔ اب جیسے قرآن میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا اللہ نے پہلے مجسمہ بنایا مٹی کا، پھر اس میں جان ڈالی تو وہ آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو ہم پرند دیکھتے ہیں، پرندے دیکھتے ہیں، یہ جو جانور دیکھتے ہیں، ہاتھی، گھوڑا اور دوسرے جانور، شیر، چیتے اور مچھلیاں، کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئی ہوں گی؟ نہیں، اللہ نے ان کے بھی پہلے مجسمے بنائے ہوں گے اور ان میں جان ڈالی ہوگی اور یہ زندہ ہو گئے۔ تو یعنی اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو مجسمے بنانا ہے یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، یہ اس کی صفت ہے، کیونکہ وہی ان میں جان ڈال سکتا ہے۔ اور یہ جب کوئی انسان یہ کام کرے گا، بت بنائے گا اور دوسری چیزیں کرے گا، تصویریں بنائے گا، تو وہ شرک کرے گا، کیونکہ وہ اس میں جان تو نہیں ڈال سکتا۔ تو قیامت کے دن اللہ جنہوں نے بت بنائے ہیں، جنہوں نے بت اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ ان سے کہے گا کہ اس میں جان ڈالو، وہ نہیں جان ڈال سکیں گے۔ جب وہ جان نہیں ڈال سکیں گے تو اللہ جو ہے وہ ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ تو اس لیے یہ جو مجسمے بنانا، یہ سارے کام جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کے ہیں، یہ ہم انسانوں کے نہیں ہیں۔ خاص طور پہ ہم مسلمانوں کو تو ہر حال میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب ہم کرتے کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو خوش کرنے کی بجائے اپنے نفس کو خوش کرنا شروع کر دیا، اور ہم اتنے یعنی نفس کے غلام بن گئے ہیں کہ ہم بیسیکلی کافروں کی کاپی کرنا چاہتے ہیں۔
یہ جو مجسمے بنا کے اپنے گھروں میں سجانے کی یہ جو روایت ہے یہ کافروں میں ہے. تو ہم نے ان سے یہ چیزیں اڈاپٹ کی ہیں اور ہم انہی کے جیسے بننے کے چکروں میں ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ سب شرک ہے اور یہ سب شرک و فارمز ہیں، اور ہم نے انہی کو اپنے گھروں میں سجا لیا ہے کہ یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم تو بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو ہم نے راضی کرنا ہے، اور اللہ کو ہم کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ وہ صرف اسی لیے ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں، ورنہ آپ بھول جائیں کہ اللہ کی کوئی مدد آئے گی یا پاکستان میں کوئی خوشحالی آئے گی. اسی طرح قرآن میں ایک اللہ نے مثال دی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میرے حکم سے مٹی کے پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا. اس تھا. سے اللہ یہ بھی ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے یعنی جو مجسمہ بناتا ہے یا بت بناتا ہے تو وہ پھر اس کو اس میں جان بھی ڈالنی ہوگی. اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو انہوں نے اس میں اللہ کے حکم سے جان بھی ڈال دی. تو ہمیں اللہ نے ان مثالوں سے یہ ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو بت ہے نا ہم نے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ ہم اس میں جان نہیں ڈال سکتے. تو جب جان ہی نہیں ڈال سکتے تو پھر اور جب ہمیں یہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو پھر ہم ان کو کیوں رکھتے ہیں؟ اور ہم نے تو اپنے نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے. یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو بتوں کو ختم کرنا، تصویروں کو ختم کرنا. ایک حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو ایک مشن دیا کہ علی رضی تعالیٰ عنہ آپ جائیں اور جتنی بھی آپ کو قبریں اونچی نظر آئیں ان کو برابر کر دیں، اور جتنی بھی تصاویریں اور آپ کو یہ جو دوسری چیزیں ملیں آپ ان کو ختم کر دیں. یہ ان کو مشن دیا خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے، ہمارے ملک میں خوشحالی آئے، تو ہمیں اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے. اور ہم اللہ رب العالمین کو تبھی خوش کر سکتے ہیں جب ہم شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں، ورنہ ہم ہر کام پہلے سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہم شرک جو ہے اس کو شرک ہی نہیں سمجھتے، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو تو ہم اپنے گھروں کی زینت سمجھتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں، یہ جو ڈیکوریشن پیسز ہیں، یہ ہمارے گھروں کی زینت بڑھاتے ہیں، یہ ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز کی زینت بڑھاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ جو گناہ سب سے بھرا ہے اللہ کے نزدیک، جس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کو آج مسلمانوں نے ایک چھوٹا سا گناہ سمجھ لیا. تو آج ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے.